جی السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ سوال تو میرا کچھ اور تھا، لیکن ابھی یہ جو گفتگو ہوئی کہ عبادات کے لیے جو ہے وہ طہارت، بیسک طہارت جو ہے وہ تو لازم ہونی چاہیے، اس میں آپ نے مردوں کا بھی حوالہ دیا۔ تو استاذ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ سننے کو یہ ملتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ پر غسل واجب ہے، لیکن اگر روزے کا ٹائم تھوڑا ہے، آپ جو ہے وہ روزہ رکھ لیں اور غسل بعد میں کر لیں۔ تو اس والے پورشن میں نے صرف یہ کرنا ہے، کیا اس میں بھی لازم ہے کہ پہلے نجاست کو دور کریں؟ وہ چاہے آپ وضو کی جگہ یا واش روم جب جاتے ہیں اس میں اس کو دور کر کے روزہ رکھا جائے، یا کہ یہ بھی بعد میں ہے؟ نہیں، نجاست تو فوراً دور کرنی چاہیے۔ یعنی نجاست میں لتھڑے ہوئے رہنا تو کسی طرح بھی موضوع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا اسوہ تو یہ ہے کہ آپ فوراً وضو بھی کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ایک نوعیت کی طہارت کے بعد تطہر حاصل کرنے کی بھی آپ کی کوشش ہوتی تھی، یہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کی تائید میں، اس میں صرف یہ ہے کہ آخر میں آپ اٹھے اور اس میں چونکہ وقت بہت کم تھا تو آپ نے سحر کی، اور ظاہر ہے اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنی تھی اور پڑھانی تھی، تو آپ نے غسل کیا اور پھر آپ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سب شرائط پوری کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ وہی رخصت کا معاملہ ہے، یعنی اس مشقت میں نہیں ڈالا گیا کہ اب چونکہ چند منٹ رہ گئے ہیں تو آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، روزہ شروع نہیں کر سکتے، اس طرح کی یہ وہی رخصت کی چیزیں ہیں۔ اور یہ ہر عبادت میں، یعنی جب ہمیں تیمم کی اجازت دی جاتی ہے تو اس میں بھی اگر غور کریں تو یہی چیز ملحوظ ہے۔ رخصت کے معاملات کی تعمیم نہیں کی جا سکتی، ورنہ یہ بات کہ آپ نجاست میں لتھڑے ہوئے روزے میں رہیں، یہ کسی طرح بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو نجاست بھی لاحق ہوئی ہے وہ تو ایک قدرت کا نظام میں لاحق ہوگی، لیکن اس کو دھو کر پاک کر لیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ہماری بہن نے سوال کیا تھا جس میں بعض اوقات خواتین استحاضے میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی مطلقاً پاکی نہیں قرار دے دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ نماز سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر گویا تطہر حاصل کر کے پاکیزگی کا کچھ اہتمام کر لیا جائے۔ تو رخصت کی چیزوں کو رخصت کے دائرے میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ رخصت تو اب اندازہ کیجئے کہ ایک بیمار آدمی ہے، اور مثال کے طور پر کہ جو یہ حاجت کی چیزیں ہیں وہ رکتی ہی نہیں ہے کسی طرح سے، وہ کسی نہ کسی غلاظت یا نجاست کے ساتھ ہی رہنے کے لیے مجبور ہے، تو اس کو بھی پھر یہی کہا جائے گا کہ آپ اشارے سے نماز پڑھ لیں اور وقتی طور پر تیمم کر لیں، یا جتنا کوئی کچھ وضو کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ طہارت میں اصول یہ ہوتا ہے، رخصت میں اصول یہ ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، کہ انسان کو دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ کہاں تک تحمل کر سکتا ہے، لیکن یہ تو شرط لازم ہے، اور اس میں عورتوں کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ وہ یہ شرط پوری نہیں کر سکتی، جیسے ایک آدمی استطاعت کی شرط پوری کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ تم پر حج کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اس کے بعد وہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس کی جو دوسری صورتیں تجویز کی گئی ہیں وہ اختیار کر لے۔ پھر یہ کہ روزہ آپ نے نہیں رکھا یا مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہے تو کیا اللہ کو یاد نہیں کیا جا سکتا؟ یہ اس کی مخصوص صورتیں ہیں۔ آپ دعا کیجئے، مناجات کیجئے، تسبیح کرتے رہیے، اپنے ذہن اور دل و دماغ کو اللہ کی طرف لگائے رکھیے، یہ سب کام کیے جا سکتے۔